بلیٹن میں خوش آمدید۔ خطے کی مسلسل بدلتی صورتحال آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں ملک کی اندرونی سیکیورٹی اور سلامتی پر غور کیا گیا۔ بات کریں گے اسی پر، عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمان، یہ بتائیے کہ خطے کی مجموعی اور ملکی سلامتی کی صورتحال پر کیا معاملات زیر غور رہے؟ جی بالکل، یہ جی ایچ کیو میں 2 روزہ 242ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی، جس میں شرکاء نے عالمی، علاقائی اور ملکی سلامتی کے ماحول کا جامع طور پر جائزہ لیا ہے۔ فورم کو پاک افغان بین الاقوامی سرحد کے ساتھ جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے، داخلی سلامتی اور جو مغربی سرحد کے اوپر اثرات ہے اور چیلنجز ہیں، اس سے نمٹنے کے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ آرمی چیف نے جامع بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے جو سخت اقدامات ہیں اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سپہ سالار کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے افغان امن عمل کو انتہائی خلوص کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے اور یہ کوشش جاری رکھی جائے گی، اور ایک اجتماعی ذمہ داری کے ناطے تمام اسٹیک ہولڈرز کو افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ مشترکہ کوششیں خطے میں استحکام کے لیے اہم ہے اور ترقی پذیر ماحول میں مختلف شعبوں میں پاکستان کو درپیش متعدد حفاظتی چیلنجز کا بھی جائزہ دیا گیا، اور فورم میں پوری قوم کے نقطہ نظر کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف نے کورونا، مونسون اور قومی جو پولیو ڈرائیو ہے اس کے خلاف جاری قومی کوششوں کے دوران جو آپریشن تیاریاں ہیں اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے اور سول انتظامیہ کی جو مستقل تعاون فراہم کیا جا رہا ہے پاک فوج کی جانب سے، اس معاملے میں فارمیشن کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ ایک اہم کور کمانڈر کانفرنس تھی جو کہ 2 روزہ کانفرنس اور افغان صورتحال کے اوپر ٹھیک ہے عثمان، خبر کی تفصیل آپ نے دی، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی پر بات کریں گے، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ امجد شعیب صاحب، بڑی اہم سچویشن میں یہ اہم کانفرنس ہوئی ہے، اور جس طرح سے آرمی چیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو افغانستان میں پائیدار قیام امن کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا، اس صورتحال پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ایک وقت تھا جب طالبان جو تھے وہ نارتھ وزیرستان میں ہوتے تھے، وہاں سے آپریٹ کرتے تھے، تو وہ اس ڈر سے کہ ہم نکالے نہ، وہ کچھ نہ کچھ ہماری بات سنتے تھے۔ پھر جب ان کو وہاں سے ضرب کی وجہ سے نکال دیا تو اس کے بعد طالبان جو ہیں وہ پھر ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے۔ آج دیکھیں کہ وہ چائنا کا وزٹ کر کے وہاں ایک معاہدہ کر کے آئے ہیں، رشیا گئے، وہاں بھی ان کو بڑی پذیر آئی ہے اور وہاں بھی ہو سکتا ہے معاہدے کی ہوں۔ ایران میں روز جاتے ہیں اور ان کے لوگ بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں، کئی لیڈر ان کے وہاں پہ۔ تو ان حالات میں اگر آپ دیکھیں تو طالبان جو ہیں وہ کوئی ہم پہ ان کا انحصار نہیں ہے کہ ہماری ہر بات وہ مانیں۔ اب صورت حال یہ کہ ہمارے سن پہ بڑا مختصر ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ریفیوجیز ہوئے ہیں، اور ان ریفیوجیز میں ہو سکتا ہے کسی کا بچے ہوں، کسی کی رشتہ داریاں ہوں، یا کسی کی بیوی بچہ ہو یہاں پہ، تو نیچرلی اس کا تھوڑا بہت افیکٹ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم اتنے نیوٹرل ہیں اور ہم ان کی محنت سماجت کر کے کسی کی طرح راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے 20-21 سال جو قربانیاں دیں، امریکہ جیسی طاقت سے ٹکر لی، نیٹو 40 ملک وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لڑتے رہے، تو جو انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں وہ صرف اس لیے دی ہیں کہ پاکستان ان کو کہہ دے اچھا جی یہ کر دو تو وہ اس طرح کر دیں، وہ بات نہیں ہے۔ وہ ان کے اپنے بھی مقاصد ہیں، ان کا اپنا ایک منشور ہے جس کے تحت وہ چل رہے ہیں۔ پھر دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ان کو معاہدہ کیا، امریکہ نے تسلیم کیا، ان سے دستخط کیے، تسلیم کر لیا کہ وہ وہاں پہ ایک قوت، ایک اینٹی موجود ہیں طالبان، ان کو انہوں نے رد نہیں کیا، ان سے لکھ کے معاہدہ کیا، اور انہی سے گارنٹی دی ہے کہ آئندہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ وہ انہوں نے اشرف غنی سے نہیں دی، بلکہ اشرف غنی کو تو معاہدے میں بٹھایا ہی نہیں۔ اشرف غنی اس لحاظ سے ایک ناکارہ چیز ہو چکا ہوا ہے وہاں پہ۔ تو طالبان جو ہیں وہ ان کی حیثیت موجود ہے۔ اب طالبان نے جتنے معاہدے کیے، جو کچھ بھی کیا، اس میں انہوں نے کبھی کوئی گارنٹی نہیں دی، نہ لکھ کے معاہدہ کیا کہ ہم جنگ بند کر دیں گے۔ جنگ بندی کی بڑی کوشش کی گئی لیکن طالبان نہیں مانے، اس لیے جنگ جاری تھی، جاری رہے گی اور ہوتی رہے گی۔ صرف فرق کیا ہے کہ اشرف غنی کو انسان بننا ہوگا، یا وہ عہدہ چھوڑ دے تاکہ امن کا راستے ہموار ہو، یا وہ طالبان سے بات چیت کرے۔ بات چیت انہوں نے جو شروع میں کی پچھلے مہینے کے آخر میں، اس بات چیت میں جا کے ٹھیک ہے، اور ایسے میں پاکستان یہ بارہا کہہ رہا ہے کہ مشترکہ کوششیں خطے میں استحکام کے لیے اہم ہیں۔ بہت شکریہ امجد شعیب صاحب، آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ نادر میر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ نادر میر صاحب، جو ملبہ ہے ناکامی کا وہ پاکستان پر لگتا یوں ہے کہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے پاس آپشنز اس وقت ہیں کیا؟ جس طرح آرمی چیف نے بھی آج کہا ہے کہ جو جامع بارڈر مینجمنٹ ہے اس سے مزید یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل باجوہ نے بالکل صحیح کہا ہے، پاکستان نے نمبر 1 تو اپنی سیکیورٹی کرنی ہے، اور کر رہا ہے اور کر سکے گا۔
اور اس میں جہاں تک پاکستان افغانستان سرحد کا تعلق ہے اس میں بارڈر مینجمنٹ اور فینسنگ اینڈ سیکیورٹی اور باقی جو تمام ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے پاکستان. اور آگے چونکہ ہم نکل گئے ہیں وہاں جو صورتحال بن رہی ہے اس کے بعد اگر انسیکیورٹی بڑھتی ہے تو پاکستان نے فرسٹ آف آل پاکستان ہیز ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں امن کرانا یا اس کے علاوہ باقی خطے میں یا دنیا میں وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. ہم نے تو پہلے پاکستان کی فکر کرنی ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت پازیٹیو رول اور پیسفل رول اینڈ فار دی اسٹیبلٹی آف ناٹ اونلی افغانستان بٹ دا گریٹر ریجن پاکستان نے ایفرٹ تھرو آؤٹ کیا ابھی بھی کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ یہ جو اب صورتحال ہے اس کے اندر اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکہ ایگزٹ کر گیا along with American forces along with NATO forces اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہاں افغانستان میں جو ایک پولیٹیکل ملٹری ویکیوم ہے اس کے اندر دو بڑی فورسز ہیں. ایک وہاں کابل رجیم ہے اور دوسری اس سے افغان طالبان ہیں. اب اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے ساری دنیا کو افغان طالبان آر میکنگ یا وہ پیش قدمی کر رہے ہیں. تو اب جو بھی سیٹلمنٹ آگے ہونا ہے وہ جو صورتحال افغانستان میں بننی ہے اس کے اوپر ہونا ہے. پاکستان تو امن کی کوشش کر سکتا ہے, سیٹلمنٹ تو افغانستان میں افغانوں نے کرنی ہے اور پاکستان اس کے اندر جہاں تک رول کا تعلق ہے پاکستان نے قربانی بھی دی, ایفرٹ بھی کی, ابھی بھی کر رہے ہیں اور آگے جس طرح کا ہے آرمی چیف نے بھی آگے بھی کرتا رہے گا. بالکل پاکستان آگے بھی یہی کوششیں کرتا رہے گا. نادر میر صاحب اس وقت جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سر ایک طرف افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر کس طرح سے شدید اس وقت جنگ جاری ہے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان. دوسری جانب پاکستان جس طرح سے انیشیٹو لے رہا ہے, آرمی چیف نے بھی آج یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کا امن ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے بارڈر مینجمنٹ کو مزید بہتر کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی تمام ہمارے سامنے ہیں کہ افغانستان میں اگر امن خراب ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی آتے ہیں. آئندہ کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال یہ بہت اہم کور کمانڈرز کانفرنس تھی کیونکہ جو اس وقت حالات ہیں افغانستان کے اور جو مختلف کھینچا تانی ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور ضرور انہوں نے اپنے فیصلے کیے ہوں گے. وہ صحیح بالکل کہا آرمی چیف نے کہ ہمیں اپنی بارڈر مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا, ہمیں اپنی تیاری میں رہنا ہوگا. لیکن جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو ایسے ہے کہ میری نظر میں افغانستان اپنے منطقی امن کی طرف جا رہا ہے. لوگ تو بہت شور کا مچا رہے ہیں کہ جی وہاں قیامت صغریٰ آنے والی ہے اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا. جب 20 سال تک ایک اتنی بڑی فوج قابل فوج کہیں سے جائے گی تو یہ تو نہیں ممکن کہ جی سب لوگ ایک دم پرامن ہو جائیں گے. جن لوگوں کے ساتھ دیکھیں انہوں نے کس سے لیا تھا اقتدار, کس سے چھینا تھا امریکی فوج نے, اور کیا زور کی بنیاد پہ نہیں چھینا تھا. تو آج ہمارا یہ کہنا کہ جی اگر کوئی زور زبر سے آیا تو ہم نہیں مانیں گے, مجھے نہیں معلوم, اس کو ذرا ریویو کرنا چاہیے. اس کو بھی عوام منظور کر لیں. میرے خیال ہمیں وہ گورنمنٹ منظور ہونی چاہیے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چند مہینوں کی بات ہے, معاملے سیٹل ہو جائیں گے. اشرف غنی گھٹنے ٹیک دے گا, افغان طالبان ایک انکلوسیو حکومت بنائیں گے, اکیلے نہیں کریں گے اور لوگوں کو ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے. نعیم خالد لودھی صاحب صورتحال پر آپ نے تبصرہ کیا. نادر میر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ تھے, آپ دونوں کا شکریہ. اور دشمن قوتوں کی ایک اور سازش بے نقاب ہو گئی.